الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي البتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آج آپ سے شروع کرتے ہیں. کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ پچھلے لیسن میں آپ نے جو کچھ ہم نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو، کیا آپ نے کیا؟ کیا آپ نے آیات کی تلاوت کی؟ آپ نے اپنی ڈائری میں کچھ لکھا؟ آپ نے جو آخری ہم نے کالم آپ کو دیا تھا کہ کس نے کس کو کس پر مسلط کیا، یعنی اللہ نے کس کو کس پر مسلط کیا، اس سب کے حوالے سے یا کوئی اور بات کسی سے آپ نے کوئی شیئرنگ کی، تو آپ میں سے جو کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں. انشاءاللہ پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، یا اپنا مائک کھولیں، بات کریں. کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کہ پریویس لیسن سے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ ویسے آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں پریویس لیسن سے کچھ شیئر کرنا چاہیں یا آج کے لیسن سے آپ نے جو کچھ سیکھا تھا؟ آج تو بہت ہی کچھ ہے نا، تو ابتدا میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، پھر میں تو انشاءاللہ بیچ بیچ میں سے آپ سے کچھ نہ کچھ سنوں گی، کچھ نہ کچھ پوچھوں گی، کچھ نہ کچھ سوال کروں گی. بٹ فرسٹ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں آج آپ سے بات شروع کی جائے. جی جو کوئی کچھ بات کرنا چاہے اپنا مائک کھولے اور فرمائیے. ناظرہ سرتاج فرمائیے. باجی آج کا لیسن یعنی تقریباً سارے لیسن ہی بہت انفارمیٹیو ہیں، لیکن آج کے لیسن میں جیسے اللہ نے کس چیز کو کس پر فضیلت دی اور انسان کو رئیس بنایا اور ساری یعنی فرشتے ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کی خدمت میں اس کے لیے بارش برسا رہے ہیں، اس کے لیے
دکھلا رہے ہیں. یہ کتنی اگر انسان سوچے تو کیسے ایک بہت یعنی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا ایسی دنیا میں پہنچا ہوا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنا عظیم بنایا گیا ہے. صحیح بات ہے، بالکل، الحمدللہ. تو اور کوئی بات کہنا چاہیں؟ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ماریہ عمران. جی باجی، میں پچھلے سبق کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں پہلے پیج پہ جو یہ والا پیراگراف تھا، وہی استعمل الانسان حاضل عالم البعین البصیر تھا، یہ والی جو 2 لائنیں ہیں نا، یعنی اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب غور کرتا ہے انسان اس دنیا کو بصیرت کی نگاہ سے، تو پاتا ہے اس کو ایک بنے ہوئے گھر کی طرح، جس میں تیار ہے اس کے تمام آلات، لوازمات و مسالے. مجھے یہ بہت اچھی لگی، کیونکہ جب غور و فکر جیسے جیسے یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا مصنف اتنی الحمدللہ ماشاء اللہ سے حکمت، بصیرت، تدبر، معرفت اللہ پاک کی، اور اتنا سب کچھ سکھا رہے ہیں کہ واقعی کیا کہتے ہیں، ہر چیز میں تدبر سوچنے کو واقعی دل مجبور ہو جاتا ہے کہ کبھی پتوں کو دیکھ کے سوچنا پڑتا ہے، کبھی سورج کی روشنی کو دیکھ کے سوچنا پڑتا ہے، کبھی آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ واقعی سورج کی کرنیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مصرف نہیں بنائی، اور یہ سب ہماری ہی لیے جو ہے وہ پیدا کی ہیں اللہ پاک نے اس دنیا میں، ہم سب کو بنانے سے پہلے کائنات کے لیے. کافی سے پچھلے چیپٹر میں کافی ساری چیزیں تھیں، جیسے لوہا، پیتل، سونا، الحمدللہ. چاندی کی وغیرہ تھی. تو یہ بھی جزاک بہت اچھا لگا تھا مجھے پیراگراف. جزاک اللہ خیر. اصل میں اتنا کچھ لیکچر میں ہوتا ہے، اور ایک تو اتنا کچھ سبق میں ہوتا ہے، پھر اتنی طریقے سے استاذہ اس پہ آنکھیں کھلواتی ہے کہ دل سمجھ نہیں آتا کس چیز کو بات کریں اور کس پہ بات نہ کریں. آج کے سبق میں تو بہت ہی کچھ ہے، کیونکہ سب کچھ آس پاس بکھرا ہوا ہے. چلیں تسلیم آفتاب، آپ کچھ کہیے. جی السلام علیکم باجی. مجھے پیج 439 میں جو بات تھی نا باجی، یہ جو قبروں کے اندر اندھیرا ہوگا اور انسان کا اپنے ایمان، عمل اور کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور مجھے یہ دیکھنے کی بہت موقع ملا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کون سا اعمال گھٹیا ہے اور ہم کیا چیز جمع کر رہے ہیں اپنے پاس. تو اس چیز نے مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا ہے، بہت زیادہ پریکٹیکلی میں اس کو کر رہی تھی اپلائی. تو میں ابھی ویکینڈز بھی تھے اور کچھ اس پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں نکلی ہوئی تھی حیدرآباد اور اس طرف. تو آپ یقین کریں، مجھے تو بالکل وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ انسان ایک اندر کی زندگی کیا ہوگی اور ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کتنے کرنے کی ضرورت ہے، سجدوں کی کثرت کی کتنی ضرورت ہے، ذکر کی، اور پھر اپنے اعمال کو سب سے یہ پہلے خاص کہ طور پہ فضول وقت کو بچانے کی. چلیں تسنیم، جب آپ نے جو یہ بات کی نا، خاص طور پہ استاذہ نے یہ پیج 439 میں ذرا نکالیں نا، آپ اس کی عربک پڑھ سکتی ہیں. آپ میرے خیال ہے اس سے بات کریے نا، وہ کنو ما کان اقرب الی السفلی، کیا اس کی بات جی کریے آپ؟ بالکل. جی ذرا ہاں، اس کو جی پورے کو ابا پڑھیے، ذرا اس لائن کو 2 کو وَكُلُّ پڑھیے. مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى السُّفْلِ مُطَلِّقٌ كَانَ أَشَدُّ ظُلْمَةً وَلِهَٰذَا كَانَ مُعْجِزُ أَهْلِ الظُّلُمَاتِ سَجِينَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ مَظْلُومَةً لَا نُورُ فِيهَا بِوَجْهِهِ. باجی یہ پڑھنے میں بھی مجھے اتنی کپاہٹ ہو رہی ہے آنیسٹلی. ہاں بالکل بالکل. اس کو تھوڑی سی اس کی عربک دیکھیے گا انشاءاللہ، کیونکہ جی ابھی اسکرین پہ تو پتہ نہیں شو کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن میں جب آگے چلوں گی نا تو انشاءاللہ اس جی کی جی عربک میں تھوڑی سی دوبارہ پڑھواؤں گی. بہت ہلانے والی بات ہے اس کے اندر، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بہت ہلانے والی بات ہے. چلیں الحمدللہ. ابھی جنرلی اگر کوئی بات آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے شو کر دیا انہوں نے، اس کو ذرا سے دیکھیں. یہ جی وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السُّفْلِ الْمُطْلَقُ كَانَ أَشَدُّ ظُلْمُ. ٹھیک ہے، یا جی ظلمت، یوں بھی کر لیں ظلمتن. اور پھر وَلِهَذَا لِمَا كَانَ مَحْبَسٌ، یہ ایکچولی محبسن ہے، اس لفظ کو ٹھیک کیجیے، پڑھنے میں مجھے مختلف سنائی دیا. اہل الظلمات سجینن کانت سوداء مظلمتن، یہ ایکچولی مظلمتن ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات اس میں بڑی سخت ہے. کوئی آپ میں سے اس کا ترجمہ کر سکتا ہے جو یہ بات باجی کرنی ہے؟ کیونکہ میں کروں. کوئی اور ساتھی ٹھیک ترجمہ ہے، کر سکتا ٹھیک. میں کو ریشما. ہے؟ ریشما آپ کیجیے. اور جو بھی لینے کے جتنا زیادہ قریب ہے نیچے والے حصے کے بعد مکمل
اس کی ظلمت اتنی شدید ہے کہ ہر اہل ظلمات سجین میں ہوگی، ان کی اندھیری اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی روشنی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور جو جتنا قریب ہے عرض سفلی کے، اس کی ظلمت کتنی ہے؟ کم ہے یا زیادہ؟ شدید، بہت زیادہ شدید۔ شدید، اتنی شدید ہے۔ اور اہل ظلمات کو کیا نہیں ملا؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا نہیں ملا؟ میں اہل بتاتا ہوں، ظلمات فرد مسعود اس کو آپ کسی بتائیں، کیا قسم نہیں کی ملا؟ روشنی نہیں ملی۔ ہاں، ان کو نا نور نہیں ملا، اللہ کس کا تعالیٰ نور؟ کا جو ہے ہاں، ایمان کا، بس 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 جس سے میں نے ایمان پوچھے وہی پوچھے، بس جس کا میں ایمان نام کا لوں۔ فرد کا میں نے نہیں، دیکھیں ایمان کا اللہ نور نہیں کا ملا، نور، اللہ کا ایمان کا نور، نور، ایمان کا نور نہیں ملا۔ بس اللہ کا نور نہیں ملا نہ نور۔ دیکھیں جب نور کی بات، یہاں میں آپ لوگوں کو کریکٹ کروں، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ آپ میں سے ایک ساتھی نے کہا روشنی، دیکھیں روشنی کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ نور کا جب لفظ آتا ہے تو وہ اللہ کے لیے لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ روشنی کی بات یہاں نہیں ہو رہی، اللہ کا نور نہیں ملا ان کو، تو اس کو یہاں لکھ لیں، اللہ کا نور نہیں ملا۔ اللہ کا نور نہیں ملا نا، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت یا جو بھی، پھر اس کو جو آپ جو تشریح کرتے رہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ان کو اللہ کا نور نہیں ملا دنیا میں، تو ان کا ٹھکانہ سجین ہوگا اور ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ کا نور پھر آپ جو مرضی ایکسپلینیشن کریں، لیکن نور کے لیے روشنی کا لفظ کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں ہم میرا خیال ہے اسٹارٹ سے لیتے ہیں، آپ شروع کرتے ہیں آج کا سبق، کیونکہ اتنا کچھ ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پیج نمبر 437 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، پیج صفحہ نمبر 437۔ اپنی سلائیڈ میں بھی چیک کر لیجئے گا، میں ایڈمن سے کہوں گی کہ اس کو ری چیک کر لیں سلائیڈ پہ کیا یہی لکھا ہوا ہے، نہیں تو اس کو کریکٹ کر لیں۔ پیج 437 سے آج کا سبق ہم نے شروع کرنا ہے، بک نمبر 4 ہے۔ تو میرا سوال جو ہے نا، میں پہلا سوال پہلے ہی سبق کی پہلی ہی لائن سے کرتی ہوں، وہیں سے سوال ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اس کو فرسٹ 2 لائنز کو پڑھے، اور رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن وفضل سبحانہ بعد الاماکن علی بعد وفضل الاخرۃ علی الدنیا وفضل بیت الحرام علی سائر الاماکن وفضل بیوت اللہ علی سائر البقاع الارض۔ ٹھیک ہے، وفضل بیوت اللہ، شاباش، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے۔ یہ جو اگلی 2 لائنیں ہیں، یہ ایمان دانش آپ پڑھیے۔ جی میم۔ وفضل یوم الجمعۃ علی سائر ایام الاسبوع وفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی وفضل شہر رمضان علی سائر الشہور وفضل یوم النحر علی سائر ایام العام۔ ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، دونوں نے بہت اچھا پڑھا۔ اب میرا چلیں اس سے اگلی لائن بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں، یہ پورا تینوں یہ 6 کی 6 لائنیں جو ہیں نا، 6-7 لائنیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ قندیل آپ پڑھیے اس سے اگلی لائنیں، وفضل المؤمنین۔ وفضل المؤمنين على الكفار والأبرار على الفجار وفضل بعد الرسل على بعد وفضل الإنسان على غيره من المخلوقات۔ شاباش، بس یہ دیکھ لیں، بعد الرسولی نہیں، بعد الرسولی، ضاد جو ہے وہ راہ سے جا کے نا کنیکٹ ہو جائے گا، تشدید آ رہی ہے نا، باقی ٹھیک آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جتنی لائنیں پڑھی گئی ہیں نا، ان میں سے میں سوال کروں گی، غور سے سنیے گا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض جگہوں کو بعض پر، تو میں اس میں تقریباً 11 چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کسی کو دوسرے پہ فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی 3 چیزیں سیر شنصاری آپ بتائیے، 3 مخلوق آپ بتائیے، جی یا باجی، 3 باتیں آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے آخرت کو دنیا پر، حرمت والا گھر مطلب ہاں اللہ ہاں، تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے دوبارہ سے بولیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے آخرت کو دنیا پر، اور شاباش، اپنا جو گھر ہے حرمت والا، اس کو سارے مقامات پر،
نہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے نمبر 3 اور جو اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنائی ہیں ان کو فضیلت دی ہے زمین کے تمام حصوں پر. ٹھیک ہے، تو مسجدوں کا زمین کی ساری دنیا کے ٹکڑوں پر زیادہ فضیلت ہے، تو جو فضیلت والی جگہ وہاں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں؟ مسجدوں کا دروازہ عورتوں پر بند کر دینا چاہیے یا ان کو جانے کی اجازت دینی چاہیے؟ فضیلت والی جگہوں پر دینی چاہیے نا. الحمدللہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جناب، پہلی 3 چیزیں تو میری ساتھی سیرش نے بتا دی. اب دیکھتے ہیں باقی اسی آرڈر میں جو آرڈر چل رہا ہے، اسی آرڈر میں عظما تسکین 3 چیزیں آپ بتائیں. جی یہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت دی عام دنوں پر، اور لیلت جو قدر کی رات ہے اسے عام دنوں پر فضیلت دی، اور عام رمضان دنوں کو پر نہیں، رکے ذرا ٹھہرے. کس پہ فضیلت دی؟ ساری دنوں پر گرا؟ ساری سارے راتوں راتوں پر. نہیں، لیٹ ہر راتوں پہ. عظما تسکین کوئی کہنے دیں، سب کا موقع آئے گا. اپنے ساتھی کو کریکشن خود کرنے دیں. جی عظما کہیے. اس نے جمعے کو سارے ہفتے کے دنوں پہ فضیلت دی، اور لیلۃ اور القدر کو دی. لیلۃ القدر کو دی دوسرے باقی دنوں پر. دنوں میری پر، آگے نہیں، جو راتوں پر. راتوں پر ٹھیک ہے، میرے نا، یہ میں لکھتی ہوں نا باریک باریک سا، تو وہ میرا مکس کوئی ہو بات جاتا ہے، نہیں، میں نے لگا تو کوئی مجھے اس بات نہیں، لیے دیر لگتی ہے، میں معافی چاہتی ہوں. کوئی اور بات نہیں. یہ اور شہر اور رمضان کو، اور اس نے فضیلت دی رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں پر، اور شاباش. قربانی بس کے دن بس کو سال کے باقی 3 ہی سال. پوچھا تھا میں نے بہنا، 3 ہی پوچھا تھا. جی جو میں نے مجھے پوچھنا آپ نے اسٹک سوری، کرنے تھا کہ باقی ساتھیوں نہیں کو نہیں موقع. سوری، مجھے ماشاء پتہ اللہ، نہیں چلا. بہت جزاک اللہ. اچھا بتایا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. آپ سب ماشاء اللہ میرے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے جناب، اب ہم لیتے ہیں فرحت جبین سے. فرحت اس سے آگے آپ بتائیے. 3 آپ السلام بتائیں. علیکم. اس وعلیکم نے السلام. فضیلت دی قربانی کے دن کو سارے دنوں پر سال کے، اور اس نے فضیلت دی مومنوں کو کفار پر اور نیک لوگوں کو بدکاروں پر. شاباش، ماشاء اللہ. طاہرہ یاسمین اس سے آگے کے 2 آپ بتائیں. جی طاہرہ. چلے طاہرہ کا مائک نہیں کھل رہا ہے، ادھر میں کسی اور سے لے لیتے ہیں. شاہدہ چلے طاہرہ کا مائک کھل گیا. گڈ، بتائیے. فجعل اصح المخلوقات مزاجا. اور اردو میں صرف بتائیں، عربی نہیں پڑھنی. اچھا جی. سب سے زیادہ اس نے صحیح بنایا مزاج میں مخلوقات میں سے بنو آدم. نہ میرا سوال سنیں. میں نے پوچھا تھا کہ ابھی باقی 2 لوگ باقی ہیں فضیلت کے حوالے سے، آخری 2 لوگ، وہ کون ہیں؟ اس سے چلے فضل کوئی بات نہیں. الانسان. طاہرہ آپ سنیں ذرا. شاہدہ آپ بتائیے. بعض لوگوں پر، جیسے رسولوں کو، بعض رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور انسان کی مخلوق میں سے اس نے مخلوقات میں سے زیادہ بنایا، جیسے کسی کو مزاج کے اعتبار سے، اور مومنوں میں سے سب سے اچھے رسولوں کو جیسے اس نے بنایا. نہیں، آپ ترجمہ کریں نا اس کا. دیکھیں یہ جو ہے نا والابرار علی الفجار، اس کا ترجمہ کیجئے. اچھا، مومنوں کو کفار پر اور نیک لوگوں کو نہیں، بدکاروں ابرار پر. میں مومن نہیں آ رہا. نیک لوگوں ابرار کا مطلب کیا، سوری بر کیا نیک ہوتا ہے؟ لوگوں کو بدکاروں پر، نیک شاباش، لوگوں کو جی، اور بعض رسولوں کو بعض پر. گڈ. اور نیکسٹ، اور انسان کو مخلوقات میں سے کیا کیا؟ درجات میں جیسے بلند کیا، نہیں، ترجمہ کریں نا. وفضل الانسان، فضل کیا، اور سوری، اور انسان کو فضیلت کی انسان کو باقی مخلوقات پر. ٹھیک کرنے ہے، سے جی خود بتائیں. ترجمہ پوچھ رہی ہوں آپ سے، سمپل ترجمہ. اور انسان کو باقی مخلوقات پر کیا دی؟ فضیلت دی. بنایا مزاج اعتبار کے ساتھ. اس میں نہ جائیے، ایکسپلینیشن میں نہیں پوچھ رہی. جب وہ پوچھ رہا ہوں میں پوچھوں گی. ابھی تو میں چاہتی ہوں اسٹک ٹو دا ترجمہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ، گڈ، ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے بالکل صحیح پڑھ لیا. وہی. اچھا، اب ذرا سے اس کو مغور کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں فضیلت کتنی کس سب پر ہے نا. کیا محسوس کیا آپ نے اس کو پڑھ کر؟ کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. جب آپ نے یہ پڑھا آپ کو کچھ فیلنگ آئی، کوئی آپ نے بات محسوس کی، آپ شیئر کرنا چاہیں تو. میں بتاؤں فرحت؟ جی فرحت بتائیے.
हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत अपने आप को अल्लाह ताला पे प्यार भी आया, और अल्लाह ताला के इस फजल का कि जो हम लोगों को सबसे ज्यादा हर चीज में फजीलत दी है, इंसान को जितना अशरफुल मखलूकात बनाया, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज को मतलब मुसख्खर हमारे लिए किया। नहीं, यहाँ मुसख्खर की ठीक है, बस बात होगी, मुसख्खर की यहाँ बात नहीं आ रही, वो आगे आएगी, बस इसी पे रहते हैं। अल्लाह पर प्यार आया आपको कि उसने हमें फजीलत दी दूसरों पर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात फरत ने बता दी, किसी ने इसको पढ़कर कुछ और महसूस किया हो तो वो बताए, किसी ने कुछ और बात। बुशरा यास्मीन बताइए, फिर आलिया से पूछेंगे। जी बाजी, मुझे ये फील हुआ है कि हमें अल्लाह ताला ने फजीलत दी है बाकी लोगों पे, कि अल्लाह ताला ने हमें दीन का इल्म दिया, तो फिर हमारा हिसाब भी उसके हिसाब से होगा। ठीक है, आपको ये ये चीज महसूस हुआ कि आप कहेंगे? फजीलत की बात हो रही है ना, एक को दूसरे पे फजीलत है, तो आप ये हम्म, देखिए बाकी आम लोग हैं जिनके पास नहीं है, और कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। हम्म, हम्म। तो उनसे पूछ भी होगी, बिल्कुल ठीक। और आलिया, आप कहिए, आपने क्या महसूस किया? मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर जिस तरह से मुसन्निफ ने फजीलत किन किन चीज़ों के एतबार से, हम तो दुनियावी मामले में फजीलत दूसरे उसमें ले जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों पर गौर करने की बात है कि असल में अल्लाह की नज़र में फजीलत वाली चीज़ें कौन सी हैं, तो उनके ऊपर हम उन चीज़ों को अगर ज्यादा उसमें लेकर आए अपने अमल में, उसके एतबार से अमल हमारा होगा, तो फिर ही हम जो अल्लाह ने हमें एक अशरफ बनाया है तमाम मखलूकात से, तो ही फिर हम इन फजीलतों का ज्यादा हम उसके हकदार बनेंगे, अदरवाइज तो हम शाबाश, बिल्कुल जमीन की मखलूकात जो बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, बारकल्लाह फीक में। देखिए, हम तो इस बात पे तो खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और फजीलत दी, लेकिन अगर आप ये सारी चीजों को देखें तो वो सब चीजें हैं जो दीनी लिहाज से अपलिफ्ट कर रही हैं इंसान को। आप देखिए, आखिरत की बात हो रही है, उन जगहों की बात हो रही है जो अल्लाह को पसंद है, उस दिन की बात हो रही है, उस रात की बात हो रही है, उस महीने की बात हो रही है, उस कुर्बानी की बात हो रही है, ईमान की बात हो रही है, नेकी की बात हो रही है, और रसूलों की बात हो रही है। तो इस सब शरय, सब दीन से कनेक्टेड है। तो जो दीन से जितना कनेक्ट होगा, उसको अल्लाह ताला उस सारी मखलूक को फजीलत दिए, इंसान को सारी मखलूक पे फजीलत दी, लेकिन इंसानों में से वो उसको फजीलत देता है जो ये सब चीजों से कनेक्टेड है। सुभान अल्लाह। तो मुझे और आपको अल्लाह ताला ऐसा कर दे। बहुत अच्छा नुक्ता मेरी बहन ने उठाया। अब जनाब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट इसी पेज पे देखते हैं। इतना कुछ है डिस्कस करने वाला, जितना मैं कर सकूंगी कर लूंगी, लेकिन चाहती हूँ अच्छी तरह इस पे आपसे डिस्कशन करूं। ये जो सेकंड, ये जो पैराग्राफ आगे आ रहा है ना, फजाला, फजाला से, इसको मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप में से कोई पढ़े, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जी, सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़वाना भी चाहती हूँ। तो तायरा यास्मीन, आप पढ़िए इसको, दो लाइनें पढ़े, फजाल दो लाइन। फजाल अस्सहल मखलूकाती मिजाजन हम बनु आदम व अस्सह बनी आदम मिजाजन हुमुल मोमिनून व अस्सहल मोमिनीना मिजाजन हुमुल अंबिया वर रुसुल। ठीक है, बस यही रुक जाए तायरा, बस यही तक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ये जितनी जगह अस आ रहा है ना, फजाला अस असाहुल मखलूकात, ठीक है, असाहुल मखलूकात कर ले, और बाकी ठीक है माशाल्लाह सब। और चलिए इससे आगे मेरी प्यारी साथी ताहिरा ने जो पढ़ा ना, हुमुल अंबिया वर रसूल, इससे आगे की लाइन को, इसको मुकम्मल करवाते हैं सिदरा इरफान आपसे। व जी। अफदलुहुम से वअफ़ज़लहुम उलुल अज़्म नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वअफ़ज़लुल उलुल अज़्मिल खैलानी इब्राहीम व मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सिद्रा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बस एक दो करेक्शंस हैं। उलुल अज़्मिल खलीलानी, खलीलान, खलील से ना, खलीलानी इब्राहीम व मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन दोनों पर सलातो सलाम हो। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो मेरे साथियों ने पढ़ा, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें पीछे उन्होंने फजीलत की बात की थी ना, अब यहाँ वो बता रहे हैं कि सही बनाया उसने मिजाज के एतबार से, कुछ को कुछ से ज्यादा सही बनाया। तो हम देखते हैं कि किस किस की बात हो रही है। कौन, डॉक्टर फातिमा आप बताएंगी, मखलूकात में से किसको बनाया, फिर ये बताइए।
मखलूकात में से बनु आदम को ज्यादा सही बनाया और फिर आदम में से मिजाजन मोमिनीन को ज्यादा सही बनाया, मोमिनीन में से अंबिया व रसूलों को ज्यादा सही बनाया, और फिर रसूलों में से जो उलुल अज़्म अंबिया हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको उलुल अज़्म में से, उन रसूलों में से उलुल अज़्म को ज्यादा सही बनाया। और उलुल अज़्म शाबाश, में गुड, बस ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया आपने। तो अब मिजाज के एतबार से हम फखर अच्छा, अब यहाँ से क्या सीखते हैं? चलें, ये मेरी दो साथियों ने दो तीन साथियों ने अरबिक पढ़ दी, उर्दू पढ़ दी, यहाँ से क्या समझ में आया? कौन बताएगा? हुमैरा ताहिर, आप बताएंगी कुछ, आपको यहाँ से क्या समझ में आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, इसमें जैसे पीछे भी मजमून चला आ रहा है फजीलत का, तो इसमें भी देखें कि फिर बात वहां पे ही आ जाती है कि मिजाज में जो सबसे सही बनाया आदम, बनु आदम को, और फिर उसमें दर्जा बदर्जा बढ़ते गए, जैसे बनी आदम में से फिर मोमिन हो गए, फिर उनमें से अंबिया और रसूल हो गए, और फिर अंबिया और रसूलों की फजीलत तो फिर सबसे ज्यादा सीखा क्या, बताई। समझ जी क्या आया? जी समझ क्या आया ये बताइए, तो तर्जुमा ही करेंगे ना आप, आपको क्या समझ में आया इससे बात? इसमें बाजी अंबिया और रसूलों की फजीलत ही बताई गई है ना, और फिर उन जो चलिए जितने भी अंबिया और रसूल आए 1,24,000, तो उनमें फिर आगे 5 उलुल चलिए अज़्म जैसे। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो रिपीट कर रही है ना, आप समझ आ गई मुझे बात। आपको ये बात समझ में आई कि अंबिया और रसूलों की फजीलत क्या है? किसी और को कोई और बात समझ में आई हो, वो बताए अपना नाम। मैं शाला बताऊं? शैला बताइए। जी मैं ये सोच रही थी कि देखिए मिजाजन अल्लाह ताला ने मिजाज में ही सही तरफ जाने की एक सलाहियत अल्लाह ताला ने में रख दी, कि जैसे इंसान में बाकी मखलूकात के मुकाबले में अल्लाह ताला ने बनु आदम यानी इंसान है अकल दी, कि हमें पता चल गया कि हमने सही रास्ते की तरफ कैसे जाना है। और फिर मोमिनीन के जो मिजाज हैं, यानी हमारे जो मतलब मोमिनीन का जो एक सोच होती है, वही शायद सही रास्ते की तरफ ही लेके जा रही होती है, यानी मिजाजन ही उन लोगों को, मोमिनीन जी, को ये पता चल जाता है कि जज़ाकल्लाह खैर, हमने किस साइड बिल्कुल। पे जाना है। तो अब हमारी सीखने की बात इसमें बस यही है कि मिजाज जो है ना, सबसे बनु आदम में से मिजाज के एतबार से सबसे ज्यादा सही मोमिन है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला सही करार दे इंसानों में से, तो मैं देखूं मैं किस हद तक ईमान की मालिक हूँ, मेरा ईमान का क्या दर्जा है। जैसे जैसे मेरा ईमान अच्छा है, बड़ा बढ़ रहा है, मेरा मिजाज भी अल्लाह के नजदीक अच्छा करार दे रहा है अल्लाह ताला। वरना सिर्फ नाम का टैग लगाने से मैं अल्लाह के नजदीक उन लोगों में शामिल नहीं हूँ कि जो वो तो उसने खुद ही कर दिया ना, हमें मुसलमान पैदा कर दिया। अब आगे मैंने खुद मेहनत करके अपना नाम अच्छे मिजाज वालों में उसके पास लिखवाना है इंशाल्लाह। बाकी तो अल्लाह की रहमत है, वो जब पर जो भी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब आगे आइए जी, जरा जरा सा एक सवाल और मैं अगले उसमें से कर रही हूँ। ये यहाँ से मैं अब आपसे सवाल करती हूँ, और अरबी नहीं पढ़वा रही, सवाल मैं ये कर रही हूँ, व अफदलुल खलीलैनि मुहम्मदुल लज़ी काना अहसनुन नास, इस पैराग्राफ से सवाल कर रही हूँ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया गया है? जिन्होंने अभी तक बात नहीं की उनमें से कोई मुझे बताए। उम्मे हबीबा, आप बताएंगी क्या बताया जा रहा है? जी, अच्छे इखलाक की तारीफ की गई है, और उनका इखलाक की तारीफ कुरान की वजह से जैसे बताया गया है। और क्या करते हैं आप? क्या मतलब? चलें, आपने इखलाक का बता दिया ना, कोई मैं और मुझे बताऊं? बताए। मैं बताऊं फरहद? नहीं, जिन्होंने अब बात कर ली है, मैं दूसरे लोगों को मौका दे रही हूँ। अब वो लोग, उन लोगों में जिन्होंने हैंड रेस किए और अभी तक बात नहीं की, अस्करी बेगम आप बताएं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। अस्करी बेगम के अंदर ये कहा है आगे जाकर कि उनके जो अखलाक हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में जो लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे, यानी अपनी तकरीर के एतबार से, इखलाक के एतबार से, और आपका इखलाक है तो वो हलाल को, और कुरान के अंदर जो हलाल बताया उसको उन्होंने हलाल किया, और जो हराम बताया है उसको हराम किया। यानी उन्होंने पूरे का पूरा ठीक है, वो जो एक्सप्लेनेशन ना कुरान, करें, बस आप वो तो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और बताएं, हलाल को हलाल करते हैं, हराम को हराम करते हैं, और जी वो कुरान नहीं, लेट हर से अस्करी बेगम बोले, मैं मौका दूंगी सबको आगे। और क्या करते हैं अस्करी, बताइए। जी वो कुरान का अक्स है, वो जो कुरान के अंदर जो कुछ भी अहकामात आए हैं, जो करने के लिए कहा गया है नहीं वो कर रहे हैं, और जो नहीं करने के लिए कहा है तो वो नहीं कर रहे। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कहा जाता है। कुरान की बात नहीं हो रही यहाँ पर,
صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو ہاں، ہے یہ کہ ان کا خلق اخلاق قرآن ہے. اب آگے ان جی کے مزید کام مارک کر لیں، حلال کو حلال کرتے ہیں، حرام کو حرام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اس کے احکامات کی. دیکھیں کچھ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی دیے گئے. ہاں، قرآن کے آپ پر اندر ہے. وہی متلو اور میری بات سن لیں، وہی متلو اور غیر متلو دونوں ہے نا. بہت اب جی کچھ احکامات مثلاً ان کو نماز یہ کہا گیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، لیکن پڑھائی کیسے گئی وہ تو دین نے الگ بتائی نا، نماز کا طریقہ تو نہیں ہے. تو سنت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں احکامات اور آپ نے بتائے، تو ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور خیر عوامر کی بجا لاتے ہیں اور نہیں سے رکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں دونوں کے آپ ہاں، لوگ جی آپ لوگ جب پڑھا کریں نا تو 1 2 3 4 5 6 مارک کرتے جائے کریں. اس میں ایک یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے، تیسری یہ بات ہے، چوتھی یہ بات ہے، کو پک کرنے میں آسانی ہوگی. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک عسکری آپ نے بتایا، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، چلیے اب ایک اور بات آگے پڑھواتی ہوں آپ سے. یہ جو ہے نا بڑی پیاری بات ہے، یہ 2 لائنیں میں کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں. مسرت طالب آپ پڑھیں گی یہ جو اس کے بعد کی لائن ہے، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ. جی باجی، وقد جعل اللہ سبحانہ الدنیا قریۃً والانسان رئیسها والکل مشغول به سائن فی مصالحہ والکل قد اقیم فی خدمتہ وحوائجہ. شاباش. والانسان رئیسها، رئیس ہے اس کا. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. اچھا جناب مسرت نے یہ پڑھ دیا اور اب امتیاز قاسم آپ بتائیں گی کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے. نہیں باجی، مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آیا یہ پیراگراف. اچھا سمجھ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کوئی اور ساتھی سے میں سنتے ہیں. بتاؤں؟ روبینہ شاید آپ بتائیں. جی بینا شاہ، اس میں بتایا گیا کہ دنیا کو انہوں نے ایک بستی سے تشبیہ دیا اور انسان کو اس کا مالک یعنی کہ سردار ہے اور سب کے سب یہ مشغول ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے فائدوں کے لیے. اور ہر ایک پتہ اس میں سب سے زیادہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی نماز قائم کریں. اور سوری انسان کو آپ اس کو یہی انسان سے رکے، کہا یہی گیا، رکے، یہی انسان سے رکے. کہا، سب کے سب انسان سے کہا. آگے بھی بتائے نا، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے اور سب کے سب اس کی کیا کر رہے ہیں. روبینہ بتائیے آگے. خدمت. چلیں آپ بتائیے جنہوں نے بتایا. تسنیم آپ کہیے جی، آگے. اب اور آپ سب کے سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اس کے فائدوں کے لیے. اور یہ سب کے سب کے سب کون ہے ذرا یہ مجھے بتائیں. انسانوں کے علاوہ، انسان کے علاوہ جو دوسرے مخلوق ہے وہ سب انسان کے علاوہ دوسروں انسان کی خدمت میں لیے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں اور اس کی حاجات یا ضرورت کی پوری کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا اب آپ سے میں سب سے ہی چاہوں گی، اب کوئی بھی بات کرنا چاہے تو انشاءاللہ میں موقع پہلے ان کو دوں گی جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی، لیکن باقیوں کو بھی دوں گی. یہ بتائیے یہ پڑھ کر آپ نے محسوس کیا کیا؟ کچھ دل پر کچھ اثر ہوا یہ پڑھ کے؟ کچھ فیلنگ آئی؟ کوئی بات کرنا چاہے تو کہیں، اپنا مائک کھولیں جو بھی باجی بات کرنا. ایمان آپ بتائیں، پہلے ایمان بتائیں. باجی پیچھے سے جتنا ایک پڑھ کے ہم آئے نا تو کافی دیر سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی. سورہ 3 میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا اور تم خود جا کے گر گئے نیچے. تو ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جیسے مصنف نے انسان کی ایک آل اوور انسان کی ایک فضیلت بتائی ہے، پھر اس میں آگے نبی وغیرہ سب آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت فضیلت دی ہے، لیکن ہم لوگ نے اپنی، پھر مسلمان ہمیں بنایا، ہم نے خود اپنی جو ایک وقت تھی نا اس کو کھو دیا اور پھر ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم دوسروں کو الزام دیتے رہتے. لیکن ایک پرسنل اگر میں اپنے اوپر لوں تو میں خود اپنی ساری برائیوں کی ذمہ دار خود ہوں، لیکن ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے نہیں سوچتے، ہم ہر چیز کو دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ نے جنرلی ہمیں آپ نے بات کی، بہترین جزاک اللہ خیر عنوان جنرلی بات کی. لیٹس بی فوکسڈ. میں صرف ان 2 میں سے پوچھ رہی ہوں جو میں نے ابھی آیات ابھی لائنیں پڑھوائی ہیں. وقت جعل اللہ سبحانہ دنیا قریہ سے لے کے ہوائی جہی سے، اتنی بات پڑھ کے کیا فیل کیا؟ میں فرد بتاؤں کہیے. جی. یہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے پہلے زمین کو گھر کی طرح سے تشبیہ مصنف نے، اور اب جو ہے ہمیں ایک بستی کے، دنیا کو ایک بستی اور انسان کی طرح، تو اس میں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے لیے کتنا کچھ ہے مگر ہم لوگ نا ہر وقت
अपनी इस लिए हम लोग परेशान और हम लोग बिल्कुल किसी बात से खुश नाखुश फौरन जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या बनाया और हम लोगों के लिए क्या क्या कि अल्लाह ताला ने इससे एफर्ट्स करी हैं, हम उसके शुक्रगुजार हों, हम उसको सजदों में उससे उसका शुक्र अदा करें और उसके लिए बहुत इबादत करें। और यही सब चीजें हम लोग ना जो है अपने दिलों में ईमान की रोशनी ठीक है, रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, और जज़ाकल्लाह खैर कसीरा फरत फरत। किसी और को कुछ महसूस हुआ, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? बाजी मैं जी एक बात आलिया अकबर। फरहत जबीन फरत पहले आप कहिए, फरत जमीन। बाजी मैं ये पढ़ के ना मेरे जहन में आया कि जैसे हम नमाज में जो दुआ करते हैं ना दूसरों के लिए, तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं, मतलब ये उनकी ड्यूटी है और वो हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। और हम तो फरिश्तों के लिए दुआ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात के लिए मतलब तैयार रखा है कि वो हमारे लिए दुआ करते हैं, कि जो हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं वो हमारे हक में ठीक, वो दुआ कर रहे होते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा पॉइंट है, आपने ये महसूस किया। अल्लाह ताला हमें वो हमारे लिए दुआएं करती रही मखलूक, और हम भी लोगों के लिए दुआ करें इंशाल्लाह, और मखलूक के लिए। आलिया आप कहिए। मुझे ये पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि अल्लाह ने हमारे लिए ये बनाया, और जो जो चीजें बनाई उनके काम भी बता दिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम जो ये तो सब हमें सर्व करने में लगे हुए हैं, हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया हम वो नहीं कर रहे, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, हम उनके साथ उन कामों में लग गए, बजाय इसके कि हमें जो काम के लिए अल्लाह ने बनाया था वो करते। कि हमारे लिए तो बहुत लोग हैं सर्व कर, बहुत चीजें हैं मखलूकात सर्व करने के लिए, तो हम सिर्फ वो करें जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया है, तो हम उस चीज को लैक कर रहे हैं, वो जो करने का काम है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी वो चीजें हमें मिल गई जो हमारे लिए खिदमत के लिए है। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो है ना, इतना हिस्सा, इसमें जो अरबिक का इतना हिस्सा है ना, कि वक़द जअलल्लाहु सुब्हानहु दुनिया क़रियतन वल इंसानु रईसुहा, इतने हिस्से को, वल इंसानु रईसुहा तक, इतने हिस्से को, या आगे भी येलो कर दें इसको, दो लफ्ज में, इतने हिस्से को आपने वक़द से लेके और यहाँ तक इसको अपने हाथ से लिखना है, और इसका तर्जुमा भी लिखना है। और तहकीक अल्लाह ने इस दुनिया को एक बस्ती बनाया और इंसान को उसका मालिक बनाया, ठीक है। और जरा इसको लिख कर कहीं लगाएं अपने पास, और इसे देखें, देखते रहा करें। ये यहाँ पर जमीन की सिर्फ बात नहीं हो रही, दुनिया की बात हो रही है, आसमानों की और जमीन की, सारी दुनिया की, कायनात। ये हमारी दुनिया तो ऊपर तक है ना, सूरज की रोशनी भी आ रही है, चांद की रोशनी भी आ रही है, सभी हमें सर्व कर रहे हैं। सोचें, और इंसान कौन है, उसके उसके ऊपर या नीचे ना जरा अपना नाम लिख लीजिएगा। मैं हूं इसका मालिक, मुझे मालिक बनाया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, क्या स्टेटस है। कभी फील करें ना इस स्टेटस को, हमसे निकलकर मैं पर आ जाए, मैं हूं, हम नहीं, मैं। और फिर सोचें, जरा लिस्ट डाउन करें, एक लिस्ट बनाइए, वो सब चीजें जो मुझे सर्व करती हैं। बहुत सी चीजें तो उन्होंने इसमें ही बता दी है ना, आगे ये बता रहे हैं कि ये सर्व कर रहा है, ये सर्व कर रहा है, ये खिदमत कर रहा है, ये खिदमत कर रहा है। एक लिस्ट बना लीजिए, ये सारी चीजें मेरी खिदमत कर रही हैं। और जैसे अभी आलिया ने कहा कि मैं इन्हीं चीजों में खो के रह गई हूँ इसी दुनिया में, हालांकि ये तो मुझे वैसे ही मिल गई थी, मुझे तो किसी और मकसद के लिए बनाया गया था ना, इबादत के लिए। सुभान अल्लाह, मेरा क्या अमल है उसमें, फिर गौर कीजिए अपने बारे में। तो इंशाल्लाह जब आप लिस्ट बना लेंगे ना, तो फिर वो जो रोना पिटना हर वक्त रहता है ना कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इंशाल्लाह और शुक्रगुजारी पैदा होगी। और जब हमारे सामने कोई कोई अपने गम बताए ना, तो उसको ये चीजें हमें पढ़वानी चाहिए। तुम मालिक हो, तुम क्यों परेशान हो, कितने खिदमत गुजार हैं तुम्हारे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह आप लोगों ने इसको तर्जमे को भी और अपने रिफ्लेक्शंस दिए। चले जी, आगे आते हैं, जरा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर जरा, पेज पे टुवर्ड्स द एंड आइए, सफा नंबर 438 पर आइए।
اور یہ جو نیچے آ رہا ہے نا فالملائکۃ حیاتن، ٹھیک ہے، یہ جو 4th لاسٹ لائن ہے، یہ کون پڑھے گا آپ میں سے، اب جس نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ شمیم اختر آپ پڑھیے. فللملائکۃ حیاتن. شمیم اختر آپ مائک کھولیں اپنا. چلے شمیم کی میرا خیال ہے کچھ نہیں کھل رہا. مشال آپ کھولیے، مشال سیف. فللملائکۃ حیات وللانسان حیات وللجن حیات وللنبات حیات ولمن فی البحر حیات ولمن فی یہ الارض. رک جائے بس، جزاک اللہ خیر. مشال یہاں تک آپ نے پڑھا. دیکھیں وللانسی وللجنی وللنباتی ولمن فی الارض، لیل آ رہا ہے نا، سب میں زیر آتا جائے گا. ٹھیک ہے. حیاتن یہ آپ نے یہاں تک پڑھ لیا. ولمن فی البحر حیاتن. گڈ، شاباش. شازیہ بابر اس سے آگے آپ پڑھ کے مکمل کریں اس پیراگراف کو. جی. وَلِمَنْ فِي الْأَرْضِ حَيَاتٌ وَأَهْلِ الْقُبُورِ حَيَاتٌ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ حَيَاتٌ وَأَهْلِ النَّارِ حَيَاتٌ. ہاں، والأہل والأہل وَالْأَهْلِ القبور والأہل الجنت جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو ذرا سماعت کر لیجیے اپنے پاس. ٹھیک ہے. اچھا جناب، میرے 2 ساتھیوں نے پڑھا، ترجمہ کون کرے گا؟ کون سی ساتھی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کر دوں. ذرا سا دیکھیے، اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا نا، کس کے بائکس کم ہے. چلے شازیہ بابر آپ کیجیے ترجمہ. شازیہ بابر مائک کھولے، ترجمہ کریں. شمیم اختر کریں، میرا مائک نہیں کھل رہا تھا. چلیں شمیم آپ کیجیے. ٹھیک ہے، کھل گیا آپ کا. تو حیاتن جو فرشتے ہیں وہ ان کی زندگی اب ہے، آپ نے اردو نہیں، اب آپ نے صرف اردو پڑھ کے بتانی، عربی نہیں پڑھنی. انسانوں کی زندگی ہے، جنوں کی زندگی ہے، نباتات کی زندگی ہے، ولمن فی البحر، جو کچھ سمندروں میں ہیں ان کی بھی زندگی ہے، اور جو زمین پہ نہیں ہے اس کی بھی زندگی ہے، والاہل القبور، اور جو قبروں میں ہیں ان کی بھی زندگی ہے، اور جنت والے ہیں ان کی بھی زندگی ہے، اور نار جو آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے. یعنی زندگی کی اقسام بتائی گئی ہے کہ ہر جگہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی زندگی بخشی ہے، یہ بتایا اس نے. سبحان اللہ. یہ پڑھ کے کیا محسوس کیا؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا اپنی فیلنگ؟ ہر پیراگراف میں کچھ سیکھنے کی بات ہے. کچھ سیکھا اس سے؟ عظمیٰ انور آپ کچھ کہیں گی؟ جی باجی، میں نے جب یہ پڑھا تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الحی، اس کو سمجھنے کا ایک اور طرح سے مطلب موقع ملا. ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں بھی اور اسماء الحسنہ میں بھی، تو جو یہ حیات کی جو مطلب ویریشنز بتائی ہیں نا انہوں نے، وہ ایک نئے انداز سے سمجھ میں آئی. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور الحی القیوم ہے، لیکن اتنی ڈیپتھ میں جا کے کبھی نہیں سوچا کہ جیسے یہاں پہ انہوں نے جو زندگی، زمین کی حیات، پھر قبروں کی حیات، پھر جنت کی حیات، الگ الگ ایک ایک چیز کو کھولا جس طرح سے ہے نا، وہ بہت زیادہ اس نے کلک کیا. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر. ٹھیک کہا آپ نے، الحمدللہ. چلیں اب پیج نمبر 439 پر آتے ہیں. اس پیج سے کوئی بات کسی کو کوئی سمجھ میں آئی ہو؟ ایک تو ہم نے ڈسکس کر لی تھی نا، وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السُّفْلِ الْمُطْلَقِ. یہ میری ساتھی نے ڈسکس کیا تھا. یا اسی کو یا کسی اور سے کوئی بات کسی کو کوئی اس پیج سے سمجھ آئی ہو، کوئی کو شیئر کرنا چاہے تو کہیے. مائک کھولیں اپنا. پیج 439 پر کوئی بات خاص آپ کو ادھر سے سمجھ میں آئی ہو؟ میں بتاؤں فصل؟ جی کہیے فرض. یہ جو ہے اس میں درمیان میں ہے وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السُّفُلِ المطلق كَانَ أَشَدُّ. ہاں 23. اس میں یہ ہے کہ اور جو کوئی جتنا قریب ہے عرض سفلی کے نیچے کے، ایبسلیوٹلی اس کی ظلمت اتنی شدید ہے. اور جن کو اللہ کے نور نہیں ملا، وہی دوبارہ وہی بات آ گئی جو میں نے دوبارہ بتایا تھا. تو نور نہیں ملا، عمل صالح نہیں ملا، اور جس کو علم نہیں ملا، اور ان کا انجام سجین اندھیری قبریں ہیں. ٹھیک ہے.
الحمدللہ. تو ہمیں इसमें پھر किसी کیا سمجھ इसमें میں किस آتا ہے اس سے؟ کوئی اور ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ अपनी فرد نے تو चीज بتا की دیا، फिक्र करनी. جزاک اللہ خیر، فرد نے تو بتا دیا. اب کوئی اور ساتھی بتائے گا اس کو پڑھ کر کیا محسوس ہوتا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تسنیم آفتاب بولیے. السلام علیکم باجی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک دفعہ یہ دعا یاد کی تھی، اللہم فی بصری نورا، فی بصری کا مطلب یمینی نورا، یساری نورا. تو یہ دعا کثرت سے میرے منہ سے نکل رہی تھی اس کے بعد، کہ میں بہت زیادہ مستقل اس کو پڑھ رہی تھی سفر میں، اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا اس دعا کو بار بار پڑھنے سے، کہ مجھے یاد دہانی ہو گئی کہ میں نے کتنے وقت سے یہ اللہ نور السماوات کی یہ دعا نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاؤں الحمدللہ. ریشما؟ جی ریشما ریشما کہیے. کہیے جی، اس ریشما. میں اللہ کے نور کی بات بتائی گئی ہے، تو وہی نور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے ہر چیز پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی ایمان والوں کو بھی اللہ کے نور کی ضرورت ہے. یہ ہمیں ملے گا نور اس سے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں بھی یہ دعا پڑھتی ہوں، اللہ مجل فی قلبی نورا. اور وہ تو یہ تو سنت بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 2 سنتوں کے بعد یہ پڑھتے تھے. میں نے یہاں بچے میں پڑھنے آتے میرے پاس، ان کو بھی میں نے یہ دعا یاد کروائی ہے، تو ماشاءاللہ وہ لوگ پوری ان کو یاد ہو گئی. الحمدللہ. چلے پیج 440 پر آتے ہیں. اس میں جو اوپر ٹاپ پر ہے نا، فسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. تو اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جبروت، ملکوت اور کبریاء، ٹھیک ہے، ذی الجبروت والملکوت والکبریاء، ان سب کے معنی دیکھنے ہیں. کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا جبروت کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ابھی؟ مدری بات ہے. بجے غریبے والا، تسلط والا. کیا کرو قدرت، یہ طاقت، عظمت، زور. علی صاحب یہ کہتے تھے ڈکشنری معنی پوچھ رہی ہوں. باتیں سنتے قدرت. نہیں ایک دم پلیز یہ مائک آف کر دیں سب کے، مائک آف کر دیں، آوازیں آ رہی ہیں. جی جبروت کا تو ہم نے دیکھ لیا. ملکوت کا کوئی معنی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا معنی ملکوت کے؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ بتائیے. بادشاہت. گڈ. بادشاہت، حکمرانی، تسلط. ٹھیک ہے. کبریائی کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑائی، عظمت. بزرگی. نہیں، اپنا نام لینا بھی میں پوچھوں. اس طرح سب ریشما. بولے گا. ریشما آپ بتائیں. محرام. بڑائی، اور اس کو ذرا سا اور بڑا کر لیں، عظمت، شان و شوکت. ٹھیک ہے. کبریائی کا معنی بھی معنی تو اس بڑائی کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ بہت ہی بڑا، زیادہ ہی بڑائی ہے. عظمت اور شان و شوکت. ٹھیک ہے، بڑائی بھی آ سکتا ہے اس میں. چلے ڈکشنری معنی پوچھے تھے اس لیے میں نے انہیں پر بات کی ہے. اچھا جناب، اگلے پہ آتے ہیں. اسی پیج میں دیکھیے یہ جو بیچ میں کر کے آ رہا ہے نا، اس لائن کا ترجمہ آپ نے، اس لائن کی عربک آپ میں سے کوئی پڑھے، اور باقی ساتھی بھی ہاتھ کھڑا کریے نا. کہاں ہیں باقی ساتھی آج؟ میں تو چاہتی ہوں سب کچھ نہ کچھ پڑھے. میں عربی پڑھوانا چاہ رہی ہوں اس کی. وَخَلَقَ لِلْأَوْلِيَائِهِ، اس کی عربی جو ہے، کوئی ایسا ساتھی پڑھے جس نے ابھی تک نہیں پڑھی عربی؟ کوئی ہے جس نے عربی نہیں پڑھی اب تک؟ میں نے نہیں پڑھی ریشما. چلے ریشما آپ پڑھیے عربی اس کی. وخلق الأوليائه دار كرامته وهي جنة دار السلام. وَخَلَقَ لِأَوْلِيَائِهِ دَارَ کرامتی، لی اولیائی. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، اس سے اگلی لائن کو سرور سلطانہ آپ پڑھیں. جی باجی. وخلق لآدائه دار نقمته وإهانته وهي النار دار العذاب. وہی النار دار العذاب. بالکل ٹھیک. وخلق لآدائی دار نقمتی. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. بڑی اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی. اچھا چلے اب ذرا میں چاہتی ہوں ان کا دونوں کا ذرا ترجمہ، پہلی لائن کا ترجمہ کرواتے ہیں. تسنیم جان پہلی لائن کا ترجمہ کیجیے. وَخَلَقَ اولیاء دارا کرامت، اور اس نے بنائے اپنے دوستوں کے لیے عزت والے گھر. وہی جنتی دار السلام، اور وہ ہے جنت جو سلامتی کا گھر ہے.
ہاں اب اس کو عربی نہ پڑھیں. دیکھیں عربی میں پہلے پڑھوا لیتی ہوں. اب ذرا مجھے ایک لائن میں بتائیں ترجمہ کیا اردو کا بتائیے. اس نے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست وہی ہیں نا جو اس کے احکام نہیں مانتے میں ہیں. آپ کا مفہوم نہیں پوچھ رہی, میں ترجمہ پوچھ رہی ہوں. ترجمہ کیجئے. بس اپنے دوستوں کے لیے عزت والا گھر بنایا ہے اور وہ دارالسلام ہے. وہ جنت یعنی وہ جنت ہے, سلامتی والی. گڈ, شاباش. اچھا اگلی لائن کا ترجمہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ سنم آپ میں کیجئے. اور اس نے پیدا کیا بنایا اور اس نے بنایا اپنے دشمنوں کے لیے گھر بدلے والا اور اس کی اہانت والا, اور وہ ہے جہنم یا آگ, وہ ہے آگ عذاب کا گھر. شاباش. اس نے پیدا کیا اپنے دشمنوں کے لیے سزا اور ذلت کا گھر, اور وہ آگ ہے عذاب کا گھر. پڑھ کے کیا سمجھ میں آیا آپ بتائیے, کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کیا سمجھ میں آیا اس سے, کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں لائنیں پڑھی تو کچھ محسوس کی بات عالیہ اکبر کہیے. عالیہ مطلب اس سے بہت کلیئر ہے کہ جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس نے دوست کس کو کہا اور اس کے لیے کیا بنایا, اور اس نے اپنا دشمن کس کو کہا اور اس کے لیے کیسی جگہ بنائی جو کہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا جہاں پر. تو بہت کلیئر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنا انجام. بالکل, ہم اپنا انجام کیا چاہتے ہیں اس کو ذرا سوچ لیں. عزت والا گھر چاہتے ہیں یا ذلت والا گھر چاہتے ہیں؟ ماں کیا کرے نا, عزت والا گھر, ذلت والا گھر. اپنے آپ کو امیجن کریں, میں کہاں ہوں گی, میرا عمل کیا ہے, میری دعائیں کیا ہیں. اور اس ہفتے ہمارا جو ہوم ورک ہے ایک وہ یہ ہے کہ اس ہفتے جنت کے حصول کی دعائیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں آپ نے روزانہ مانگنی ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے؟ چیٹ میں لکھیے. دعائیں ایپ جو ہے وہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے؟ ہم نے پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ دعائیں ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, ہم اس میں سے ہوم ورک دیا کریں گے. تو مارک بھیجتے جائیں اس میں مجھے, تاکہ مجھے پتا چلے کتنے لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اگر وہ ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے یا کوئی اور ایپ ہے آپ کے پاس تو دیکھ لیں. لیکن ہم یہ ہوم ورک آپ کو دعائیں ایپ سے دے رہے ہیں, اس کو کھولیے. اس کے اندر جنت کے حصول کی دعائیں اور جہنم کے سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں. ایوری ڈے آپ نے وہ ساری دعائیں انشاءاللہ ایک بار کم از کم مانگنی ہے انشاءاللہ. دعا کیجئے تو ہے, لیکن ہم نے آپ سے کہا تھا دعائیں ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. آپ نے نہیں کی نا, تو اب یہ ہوم ورک کیسے کریں گے آپ بتائیے؟ ڈھونڈے اپنے کسی ساتھی کو جس نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, پھر اس سے پوچھیں, کیونکہ اس میں مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہے نا وہ, اور اس وقت اب ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کر سکتے, اب اس پہ کام شروع ہو گیا. اس لیے جو ہوم ورک جس وقت دیا جاتا ہے نا, میری گزارش ہے وہ اسی وقت کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. چلیں آگے آتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا. نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں جناب, یہ جو نیکسٹ پیج پہ بالکل ٹاپ پر ہے نا, اس کے اندر آپ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. میں اب کیونکہ میرے پاس کام تو بہت زیادہ ہے, بہت سے سوالات ہیں, لیکن میں تھوڑا سا چاہتی ہوں آپ کی بات میں ایک کام آپ نے اس ہوم ورک جو ہے ایک ہوم ورک میں دینا چاہتی ہوں جو آپ نے اس چیپٹر میں سے کرنا ہے, وہ یہ کہ جتنی بھی بات ہوئی ہے نا کہ مخلوق بتائی گئی ہے اس پورے چیپٹر میں, بہت سی مخلوق کی بات ہے. اور انہوں نے کہا بھی کہ مخلوق کو گن نہیں سکتا, کوئی جان نہیں سکتا, مگر وہ اکیلا ہے, اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے. لیکن کئی مخلوق کی انہوں نے باتیں بھی بتائی ہیں. تو آپ ساری مخلوق کے کو ڈاؤن یعنی اس کو پاس آپ لسٹ ڈاؤن کریں, 1 2 3 4 کتنی ہے. ویژن بڑھا ہے نا, ہمارا ویژن نہیں نا بڑھتا ہے اتنا. دیکھیں مصنف کتنا کچھ سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساری مخلوق کے بارے میں آپ لکھنا ہے اپنے پاس کہ, اور اس میں میں خاص طور پہ چاہتی ہوں کہ یہ یہاں پر جو ہے نا, یہ تو آپ نے ایک ہوم ورک کرنا ہے. آپ ذرا بیچ میں آئیے, آپ پیج کے بیچ تقریباً 20 سے اوپر, وَهَذِهِ الْأَرْضُ الْمَمْدُودَةُ. یہاں پر اس کو ذرا کوئی عربک پڑھے اس میں سے جس نے ابھی تک نہیں پڑھی. ادیبہ آصف آپ ہیں, پڑھنا چاہیں گی اس کو؟ آپ عربک پڑھنا چاہیں گی اس کی؟ کوئی اور ساتھی جنہوں نے ابھی تک عربی نہیں پڑھی اگر ہینڈ ریز کریں تو ان کو بھی میں موقع دیتی ہوں.
عظما آپ پڑھیے ذرا اس کو عظما انوار. وہازل اردو وهذه الأرض الممدودة وحاد وبطاح وسهول وجبال وأنهار ووديان وبحار وبحيرات وجنات وعيون وغدران وتراب شاباش وأحجار. بہت ماشاء اللہ. وغدران یہی. جزاک اللہ خیر. تسنیم جہان اس سے آگے آپ پڑھیے ذرا عربی. وتراب وأحجار ومعادن ولها أهوال فمنها ما يجري نہیں وجہات وبہی ہاں ٹھیک ہے. ومنها ما یجری ومنها ما يثمر ومنها ما لا ينافع إلا الله. ومنها ما یثمر. ٹھیک ہے گڈ شاباش. اچھا اب کوئی اس کا ترجمہ کرے. کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ طاہرہ یاسمین. شازیہ بابر آپ کریں تھوڑا ترجمہ, پھر جی طاہرہ یاسمین سے بھی پوچھتے ہیں. جی جی شازیہ. میں کرتی ہوں. یہ زمین بچھی ہوئی پھیلی ہوئی ڈھلوان ہے اور میدان یہ پتھریلی زمین ہے اور یہ میدان یعنی نرم زمین اور پہاڑ اور دریا اور وادیاں اور سمندر اور بحیرہ یعنی کہ چھوٹے سمندر اور باغات چشمے تالاب اور مٹی اور پتھر اور معدنیات اور شاباش. بس ان اتنا ہی شازیہ. ماشاء اللہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. طاہرہ یاسمین آگے آپ مکمل کریں. جی طاہرہ آپ کہنا چاہ رہی تھی نا, آپ کرنا چاہ رہی تھی طاہرہ یاسمین. کیجیے مکمل آپ. جی فامنہا اور ان میں سے کچھ ہیں جو چلتے ہیں اور ان میں سے کچھ ہیں جو پھل دیتے ہیں اور ان میں سے جو نہیں گن سکتے اس کے منافع ان کے منافع جو نہیں گنے جا سکتے مگر اللہ ہی گن سکتا ہے. ٹھیک ہے گڈ شاباش. اچھا دیکھیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ہوم ورک دینا چاہتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا جس میں یہاں جو یہ زمین سے ریلیٹڈ سارا بتایا جا رہا ہے نا, اس میں کئی طرح کی زمین بتائی جا رہی ہے. پھر پہاڑ دریا وادیاں سمندر بحیرے باغات چشمے تالاب مٹی پتھر معدنیات, ان سب کو دیکھیے. چاہے جا کے دیکھیے ذرا, نکل کے باہر مٹی دیکھیے, ذرا ڈھلوان دیکھیے, کہیں اونچی جگہ دیکھیے, کہیں کوئی پہاڑ کے پاس رہتا ہے وہ پہاڑ کو دیکھ لے, کوئی کسی وادی کے پاس رہتا ہے وہ وادی کو دیکھ لے, کوئی سمندر کے پاس رہتا ہے ذرا سمندر دیکھیے, کوئی پھیلی ہوئی زمین دیکھیے, کوئی ڈھلوان دیکھیے, کوئی پتھریلی زمین دیکھیے. نہیں امیجن کریں نا کتنی قسم کی زمین بتا رہے ہیں وہ. سبحان اللہ, ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. اگر آپ نہیں دیکھ سکتے آپ کے آس پاس صرف ایک ہی طرح کی زمین ہے تو تصویروں سے دیکھیے. اس ہفتے ذرا غور کیجئے ان کے اوپر اور پھر یہ غور کیجئے کہ ان میں فائدے کیا ہیں میرے لیے. ذرا غور و فکر اس دفعہ زیادہ کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, کیا فائدے ہیں ان کے اندر میرے لیے. پتھری زمین کا مجھے کیا فائدہ ہے, ڈھلوان والی کا کیا فائدہ ہے, کوئی جو پھل لاتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے, چشمے تالابوں کا کیا فائدہ ہے, پہاڑوں کا کیا فائدہ ہے, وادیوں کا کیا ہے, سمندروں کا کیا ہے. سبحان اللہ, غور کریں. الحمدللہ بہت. میں تو مطلب آپ یہ جب کتاب پڑھتے ہیں اور مصنف کی ساری باتیں پڑھتے ہیں تو آپ کچھ محسوس کرتے ہیں. کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ مسرت آپ کچھ کہیں گی؟ جی باجی میں تو جو اتنا سارا پڑھ لیا ہے ہم نے الحمدللہ, تو میں تو اپنی قدر پہچاننے میں آ رہی ہے کہ انسان کی کتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی, اس کو کتنی فضیلت دی ہے. ابھی تک جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں سب اس میں انسان کو ہی فضیلت دی ہے, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی فضیلت دی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اتنا سارا کام ہوتا ہے, میں بخاری بھی پڑھ رہی ہوں تو کام بھی لکھنے میں نے آج تک دوپہر 3 بجے تک میں نے اپنا کام مکمل کیا ہے. میں یہ سوچتی ہوں میں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے تو میں اسے پوری کروں اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ کرا دیتے ہیں. الحمدللہ. شفق آگے آپ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسرت آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ آپ کی بات مکمل ہوگی. جی میں یہی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا, کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ عالیہ اکبر. جی عالیہ.
ویسے تو ہمیں ہمیشہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نعمتوں کو گنے لیکن شاید ان کا شمار اس طرح کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ مصنف جن نعمتوں کو گنواتے ہیں. تو جب ان کی طرف دیکھیں اور ان نعمتوں کو دیکھ کر غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں, ہم نہیں کر سکتے, واقعی میں ہم نہیں شمار نہیں کر سکتے, اور اتنی زیادہ ہے کہ جب ان کو ہی گننا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایک کمی کا احساس ہمارے اندر اور ایک ناشکرے پن کا احساس رہتا ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے اس سب کے بیچ میں. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ غور کریں اور اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں کہ جو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ پہچاننے میں مدد کریں. ادروائز ہم اپنے ان پر دیکھیں تو ہم 5 6 10 گن کر بیٹھ جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. لیکن ان اچھی بکس کی مدد سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ جب انہیں شمار کرنے لگتے ہیں تو پھر واقعی وہ ناشکری پن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. اچھا آپ نے یہ والی ایکٹیویٹی کبھی ڈیلی بیسس پہ کر کے دیکھی ہے کہ آپ پورے دن میں, یعنی کہ دن مکمل ہوا, دن کے آخر میں ہی صحیح یا کہیں بیچ میں جب آپ بہت لو فیل کر رہے ہوں یا آپ کو لگ رہا ہو کہ شکر کم ہے, میں شکوہ زیادہ کر رہی ہوں, اس وقت آپ تھوڑا سا اپنا وہ کہتے ہیں نا پاز کریں, اپنے آپ کو رکیں اور دیکھیں کہ میرے آس جی پاس جو ہیں یعنی کہ اپنی ڈائمنشن کو چینج کرنا, اپنے آپ کو پہلے پازیٹیو کرنا, کیونکہ جو غم ہے نا وہ انسان کو بٹھا دیتا ہے. اگر آپ نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے, چاہے آپ نے پڑھنا ہے, کوئی کام کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو نا ڈیلی بیسس پہ کیا جائے کہ آپ اپنی ساری نعمتیں جو ہیں اس دن کی ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کریں, اور رات کا وقت تو بہت ہی بہترین ہے. اس جی میں یہ چیز ہے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ایسے ہی ہے. لیکن اگر اس نیگیٹیوٹی کے ٹائم میں اور ایک دم جو ہوپلیسنس ہوتی ہے اس میں بھی اگر ہم صرف چند ہی چیزوں کو گننا شروع کر دیں یا ان کی طرف اپنا دھیان بٹائیں تو آپ اس وہ جو ایک ڈیپ اس میں آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ایک ہوپلیس فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھنے لگتے ہیں کہ الحمدللہ جس چیز کے لیے میں پریشان ہوں اس کے اپوزٹ مجھے دوسری چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, تو اس سے آپ جو ہے ایلیویٹ ہونے لگتا ہے آپ کا جو ہے ایک نیگیٹیوٹی جو ہے, آپ اس سے نکلنے لگتے ہیں باہر. الحمدللہ ایسے جزاک ہی اللہ خیرن کثیرہ. میں بس 1 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس جی وقت. جزاک اللہ خیر. جی جی اچھا جناب, چلیں ذرا 441 پیج پر ایک بہت 5 یا 4 الفاظ ہیں جو میں پڑھوانا چاہتی ہوں آپ سے. سہرش آپ اس کو پڑھیے. یہ جو ہے نا بیچ میں کر کے آ رہا ہے, وَكُلُّ سے جو شروع ہو رہی ہے لائن, بہت 4 لفظ ہیں صرف ٹوٹل. وَكُلُّ پڑھ سکتی ہیں آپ سہرش؟ جی باجی. وَكُلُّ فرد منها عجیبتا. وَكُلُّ فَرْدًا مِنْهَا عَجِيبَةٌ. پھر سے دہرائیے. وَكُلُّ فَرْدًا. وَكُلُّ فرد منها عجیبتا. ٹھیک ہے. وَكُلُّ فَرْدًا مِنْهَا عَجِيبَةٌ. ترجمہ میں کہوں گی حمیرہ طاہر سے. حمیرہ آپ اس کا ترجمہ کریں گی؟ جی باجی. اور ہر فرد ان میں سے عجیب ہی ہے, انوکھا ہے. زیادہ بہتر لفظ اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہر جی فرد ان باجی میں سے انوکھا ہے. انوکھا یہ ہے. جیسے لفظی ترجمہ تو وہی ہوا نا, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, جو ہے انوکھا الحمد یہ ہے. جی انوکھا بہتر ہے. سمجھنے کے لیے ذرا ہے. عجیب سے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, لیکن عجیب ہی عجیب ہے. یا انوکھا دونوں ہی لے لیں, جی چلیں سلیکٹ کر لیں. جی اچھا اب آپ دیکھیے, بس تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں پیچھے. آپ نے پیچھے میں نے اور آپ نے پڑھا کہ سٹارٹ میں سر نے بھی یہ بات کر رہے تھے, آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی. یعنی اللہ نے فضیلت دی ہے نا, مخلوقات میں سے ہمیں سب پہ فضیلت دی, اور پھر بہت سی اور فضیلت والی چیزیں بتائیں. تو ہمیں جب فضیلت دی ہے نا دوسری مخلوق پہ, اور دنوں میں اور مہینوں میں اور ہر چیز پہ فضیلت ہے, تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا فضیلت کا کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے کچھ کو کچھ پر. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. انسانوں میں سے بھی وہ کچھ کو کچھ پر فضیلت دیتا ہے. ہر شخص انوکھا ہے, ہر ایک میں کوئی خاص بات اللہ نے بنائی ہے.
جو شاید دوسرے میں نہ ہو یا دوسرے میں اس سے کم ہو. تو اللہ تعالیٰ فضیلت انسان کو اس کی اچھی کوالٹیز، اس کی دینی رجحان، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی ان چیزوں میں جو وہ کرتا ہے اس کی بنیاد پہ فضیلت دیتا ہے. تو ہمیں بھی کیا، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں پھر؟ ہمیں دوسروں کی فضیلتوں کو دیکھ کر جلنا کڑنا چاہیے، حسد کرنا چاہیے، یا سوچنا چاہیے؟ کیا سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم پر فضیلت مل گئی، کسی کو اللہ نے ہم سے زیادہ انوکھا سمجھ لیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رخسانہ یاسمین، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل ان کی تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو دی. دوسری بات ایک یہ بھی آتی ہے کہ کسی کو بھی ہم نہیں نہ سمجھے کہ یہ کم ہے. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی لازمی خوبی ہوتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی خوبی نہ ہو. تو اگر کسی نے اللہ نے فضیلت دی ہے تو ہم دیکھیں اس کو کس وجہ سے فضیلت ملی ہے. ہم اس اور مطلب اس سے زیادہ محنت کریں، اپنے مقام میں، اپنے اعمال صالح میں اضافہ کرنے میں. تو اس طرح دیکھتے ہیں اور اس کی فضیلت کو بہت اچھی تسلیم طرح آپ نے کرنا. سبق کیا اس کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو جناب یہیں تک آج ہم بات کرتے ہیں. لیسن میں تو اتنا کچھ ہے کہ کیا چھوڑیں اور کیا پڑھیں، لیکن آپ اپنے کسی بڈی سے شیئر کریں، کسی اور کو آگے بتائیں، غور و فکر کریں. کافی سارا میں نے ہوم ورک دے دیے اس ہفتے، ذرا اس پہ کریں گے تو لیسن کی دہرائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ سب آپ کے اندر اخلاق، معاملات، وہ سب دینی احکامات پر عمل کی توفیق اور وہ سب چیزیں پیدا کر دے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے. وہ ساری مخلوق جو آپ کی خدمت کر رہی ہے اس کی خدمت کو بڑھاتا رہے، اور ہمیں قدردان لوگوں میں سے بنا دے. ہم اس بات کے شکر گزار ہو جائیں، مشکور ہو جائیں کہ اللہ تو نے ہمیں کتنا نوازا. ہم اس قابل نہ تھے، اپنی اوقات ہم جان جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے اوقات میں برکت کرے اور آپ کو اچھی طرح سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.